بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ تمام ہی قرآنی وظائف ایڈوائزر چینل کے قابل عزت قابل احترام پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا خادم محمد مظہر صدیق چشتی، جو کہ آج پھر آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اللہ کریم کی پاک ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور آپ سب سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جو آج میں آپ کو موضوع خاص بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ بڑے غور اور توجہ کے ساتھ سماعت بھی فرمائیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے اپنے موضوع کی جانب۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی اور ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی خاص اور اہم اس حوالے سے ہے کہ ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو جائے، میری عمر بڑی ہو، مجھے صحت و تندرستی حاصل ہو، مجھے ہر طرح کی جو ہے وہ کامیابیاں حاصل ہوں، میرے تمام معاملات آسان ہوں۔ تو ان سب چیزوں کے لیے 10 اہم اسباب ہیں۔ جو بندہ ان اسباب پر عمل کرے تو اس کی عمر بڑھ جائے گی۔ بڑی عمر پانے کے 10 اسباب، بڑی عمر پانے کے 10 اسباب۔ تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے۔ تو آئیے دوستو، سماعت فرمائیے۔ کوئی بھی ورد ہو، وظیفہ ہو، نیک کام ہو، واعظ و نصیحت کی بات ہو، یا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو، ان سبھی چیزوں کو سننے سے پہلے اگر ہم نیت کر لیں تو یہ بہت زیادہ اچھی اعلیٰ اور عمدہ بات ہے۔ اور نیت آپ ہمیشہ یہی رکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، تو ہماری ہر طرح کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو، سماعت فرمائیے۔ وہ چیزیں جو عمر میں ذاتی کا سبب بنتی ہیں، یعنی کہ عمر میں بڑھنے کا سبب بنتی ہیں۔ دوستو، نہایت ہی غور اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ نمبر 1، نیکیاں کرنا۔ نیکی اس کو کہتے ہیں جو خلوص نیت کے ساتھ اللہ کریم کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ نیکی کرے، کسی کے کام آ جائے۔ نمبر 1، نیکی کرنا۔ نمبر 2، مسلمانوں کو اذیت نہ دینا، یعنی اپنے مسلمان بھائی کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ دینا، کسی بھی طرح کا دکھ یا غم نہ پہنچانا، اذیت نہ دینا۔ نمبر 3، بزرگوں کا احترام کرنا۔ دوستو، ہر طرح کا وہ شخص بزرگ ہے، چاہے وہ آپ سے زیادہ علم والا ہو، عمل والا ہو، ماں ہو، باپ ہو، بڑا بھائی ہو، بڑی بہن ہو، آپ کا استاد ہو، آپ کا کوئی اکابر ہو، کسی بھی طرح کے آپ کے شیخ صاحب ہوں یا پیر صاحب ہوں، وہ سب کے سب ادب و احترام کے قابل ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ادب و احترام کریں۔ نمبر 4، صلہ رحمی کرنا، یعنی اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ آپ کے تمام رشتہ دار جو دادکے میں سے ہوں یا نانکے میں سے ہوں، سسرال میں ہوں یا میکے میں ہوں، ہر طرح کے وہ رشتہ دار جن سے آپ کا کوئی رشتہ ہے، کوئی تعلق داری ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اچھا سلوک کرنا، یہ تھا نمبر 4۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم امیر آدمی سے تو تعلقات رکھتے ہیں، سرمایہ دار پارٹی سے تو تعلقات رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے رشتہ دار ہے، اور جو غریب ہوتے ہیں ہمارے رشتہ دار، جن کے پاس روپیے پیسوں کی اتنی کوئی فراوانی نہیں ہوتی، ان سے ہم بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہم دعا سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ بہت ہی زیادہ بری بات ہے، ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر طرح کے اپنے رشتہ دار سے صلہ رحمی کرنا، اچھا سلوک رکھنا۔ نمبر 5، ہر روز صبح و شام ان کلمات کو 3 بار پڑھنا، یعنی کہ سید الاستغفار 3 بار صبح پڑھنا اور 3 بار شام کو پڑھنا۔ نمبر 6، بلا ضرورت ہرے بھرے درختوں کو کاٹنے سے بچانا۔ ہمارے ارد گرد جو درخت ہیں، پودے ہیں، پیڑ ہیں، ان کو بلا ضرورت کاٹنا بھی جو ہے وہ غلط ہوتا ہے، ان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
نمبر 7، پورے طریقے سے سنتیں و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے وضو کرنا، یعنی کہ جب ہم آج کل میرے دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے ہمارے ایسے بھائی جو وضو کر رہے ہوتے ہیں، یا تو ان سے جو ہے وہ سنتیں رہ جاتی ہیں، یا پھر بعض اوقات وہ فرض جو ہوتا ہے اس کا سنت و آداب کی کمی ہو جاتی ہے یا سنتوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ پورے طریقے سے سنت و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے وضو کریں، یعنی توجہ کے ساتھ وضو کریں، جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی کنجی جو ہے، یعنی نماز کی جو چابی ہے وہ وضو ہے۔ نمبر 8، نماز خشوع و خضوع سے پڑھنا، یعنی کہ اللہ کریم کی طرف پوری توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، نیت کے ساتھ اور بڑے پیار و محبت و انس کے ساتھ نماز ادا کرنا، ہر طرح کے دنیاوی خیالات سے آزاد ہو کر، ہر طرح کی فکر سے آزاد ہو کر اللہ کی بارگاہ میں بڑے خلوص کے ساتھ نماز ادا کرنا، نماز خشوع و خضوع سے پڑھنا۔ نمبر 9، ایک ہی احرام سے حج و عمرہ ادا کرنا، یعنی کہ اگر اللہ کریم نے آپ کو توفیق بخشی ہے کہ آپ عمرہ ادا کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے احرام باندھا ہے، کیونکہ وہ اس کا باندھنا بہت ضروری ہوتا ہے، وہ اس کا رکن ہے، اور وہی احرام آپ نے عمرہ ادا کر دیا اور پھر اللہ نے آپ کو توفیق بخشی حج کرنے کی، تو آپ نے اسی احرام سے حج بھی ادا کیا، یا پھر پہلے آپ حج کی نیت سے گئے، پہلے آپ نے عمرہ ادا کیا اسی احرام سے، پھر آپ نے بعد میں حج بھی ادا کیا اسی احرام سے۔ دوستو، نمبر 10 اور ہماری آخری بات، اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ دوستو، سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ آپ کی صحت ہے۔ آپ صحت و تندرستی والے ہوں گے، بالکل فٹ فاٹ ہوں گے، تو تمام معاملات آسان ہوں گے۔ بلا ضرورت کسی چیز کا زیادہ کھانا یا زیادہ پینا وہ انسانی وجود کو نقصان دیتا ہے۔ اپنی خوراک کو محتاط رکھیں، احتیاط کے ساتھ کھائیں پیئیں اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ آپ کی صحت و تندرستی ہوگی تو آپ تمام معاملات ادا کر لیں گے، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی خوشیوں میں شریک ہوں گے، اپنی بہنوں کے ساتھ بھی خوشیوں میں شریک ہوں گے۔ آپ کی اگر اولاد ہے تو آپ اپنی اولاد کی خوشیاں بھی آسانی سے دیکھ پائیں گے۔ اگر آپ بیمار ہوں گے تو پھر وہ سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، تو خصوصاً آپ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ یہ تمام باتیں عمر میں زیادتی کا سبب بنتی ہیں، یعنی کہ آپ کی عمر کو بڑھانے والے اسباب جو تھے وہ یہ 10 اسباب ہیں جو کہ میں نے آپ سے شیئر کرے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے اور اپنی زندگی کا حصہ بھی بنائیں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق بخشے کہ ہم اس طرح کے اعمال ادا کریں۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ اگر آپ ہمارا چینل قرآنی وظائف ایڈوائزر کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، تو میری آپ سے نہایت ہی مؤدبانہ اور التجانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل قرآنی وظائف ایڈوائزر کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں، اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہوتا رہے اور آپ اسی طرح مستفیض ہوتے رہیں، فائدے اٹھاتے رہیں، ساتھ ساتھ دوستو عمل بھی کرتے رہیں۔ نماز 5 وقت باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، توبہ اور استغفار بھی خوب کریں، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا موضوع یہیں پہ اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کا یہ بندہ ناچیز حاضر ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔